بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 ویت سعدی افضال. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس بار پھر سے وہی سب کچھ سننا پڑ رہا ہے جو شاید ان کے زبانوں سے ہم سنا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے, اور اس بار کہنے والا کوئی اور نہیں ہے, بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ویسے تو اوبویسلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقتدار نہیں ملا, اپنی نشست بھی ہار گئے, اس چیز کا بھی غم ہے, لیکن وہ جملے جو ہیں وہ آپ کو واقعی 2014 کے دھرنوں کی یاد دلا دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی اگست کا مہینہ ہے ان کے پاس, تحریک انصاف کی حکومت کے پاس, مستعفی ہو جائیں نہیں تو پورے کا پورا ملک اسلام آباد میں ہوگا, ہم دھرنا دیں گے اور اس حکومت کو گھر بھیج کر ہی رہیں گے. اب وہ کیا اسٹریٹجی ہے, وہ کیا لاہ عمل ہے, اور واقعی اپوزیشن جس طریقے سے کلیم کر رہی ہے فی الحال, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, کہ اس تمام تر معاملے میں مولانا کا ساتھ دیں گے, تو ٹائم آنے پر بھی یہ جماعتیں ساتھ ہوں گی یا پھر کہیں نہ کہیں کسی سیاسی مصلحت کا نشانہ بن جائیں گی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا معاملہ جو ہے اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے, 1 اگست, اور اپوزیشن ایک طرف اکٹھی ہے, ان کے نمبرز بھی پورے ہیں. حکومت کی طرف سے جو وفد گیا تھا مولانا صاحب سے ملاقات کرنے, آج ان کی طرف سے شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم ووٹ مانگنے نہیں گئے تھے, ہم تو صرف یہ کہنے گئے تھے کہ آپ ماحول خراب نہ کریں. کیا واقعی حکومت جیسے اٹھ کے بہت زیادہ دعویٰ یہ کر رہی تھی کہ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے اپوزیشن کے بہت سارے لوگ صادق سنجرانی صاحب کے حق میں ہی ووٹ کریں گے, کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب والا, جو کہ سابق مشیر رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے, ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء بھی مذمت کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کی مشیر کا بھی اسی ضمن میں جو معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عرفان صدیقی صاحب نظام کے ان نقائص کا شکار ہوئے جن کی درستگی کے لیے عمران خان پرعزم ہیں. وزیر اعظم نے اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے نوٹس لیا. لیگی رہنماؤں نے سیاسی آکسیجن حاصل کرنے کے لیے صدیقی صاحب کے معاملے کو اچھالا اور وزیر اعظم نے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے ملوث کون ہے, یہ حرکت کا مرتکب کون ہوا ہے؟ جیسے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو بھی مرتکب ہوا ہے اس کو سزا دیں گے, لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ آج انہی تمام چیزوں کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ جڑی بھی بہت ساری چیزیں سیاسی, ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. مالک صاحب, آپ کا تجزیہ. عرفان صدیقی صاحب, مذمت بھی آ گئی, وزیر اعظم نے نوٹس بھی لے لیا کہ جی ہم تو درستگی کر رہے ہیں نظام کی, نظام کے جو نقائص ہیں ان کی وجہ سے یہ گرفتاری ہو گئی. کرنے والا کون ہے؟ شیئر اسٹوپیڈیٹی. یہ جو مور لوئل دین دا کنگ والے چیتے پھر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں. جس طرح عمران خان نے بات کی کہ جی میڈیا میں کچھ بہت زیادہ لبرٹیز ہو چکی ہیں, وہ تو ساتھ ہی میڈیا کورٹس کا ایک دم شوشہ چھوڑ دیا. لبرٹی بہت زیادہ ہے, فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پرائم منسٹر وانٹڈ میڈیا کورٹس, لیکن یہ جو سے مشیر خاص ہوتے ہیں, الیکشن ہارے ہوئے تھوڑے سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں نا, they have to prove more loyal to the king than anybody else. آپ دیکھیں ہوم منسٹر جو ہیں اعجاز شاہ, وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضمانت کی درخواست میں نے کی ہے, میں نے درخواست کی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے, تو آج تک وزیر داخلہ یہ تو بتا نہیں سکے کہ کیا کیسے. نہیں, وہ تو ان کی گورنمنٹ کا ایک ہال مارک ہے کنفیوژن, اس لیے وہ میں بلیو کرتا ہوں ہوگا. ایک نے کہا ہوگا اندر کر دو, ایک نے کہا چھوڑ دو, سب کچھ کر دو. بٹ آئی فاؤنڈ اٹ ویری ہیومرس جب آپ کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ ضمیر کی آواز سننی چاہیے, جو یہ تھے وہ تب سنتے تھے, وہ تب سنتے تھے, تب سارے سنتے تھے جب وہ ضمیر کی آواز نے یونیفارم پہنا ہوتا. جنرل ضمیر ہوتے تھے, اب اللہ ان کو مغفرت کرے, فوت ہو گئے. اس زمانے میں سب کا ضمیر جاگتا تھا, سارے سنتے تھے. تو ضمیر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس فارم اور سبسٹنس پہ سامنے ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹس بیوقوفیاں کرتی ہیں فرینکلی, دس واز ون آف دیم. لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا اوور بلو بھی ہو گیا ہر طرف سے, اینڈ گورنمنٹ اس طرح ایکسپلینیشن دے نہیں پائی جس طرح. مطلب اوبویسلی وہ اگریمنٹ سامنے آیا, دیٹ لیز اگریمنٹ, گھر ان کے بیٹے کے نام پہ ہے, اٹھا کے آپ ان کو لے جاتے ہیں. بہت کڑیاں لگی ہیں, کتنے لوگوں کا وہ کیا کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی. عمر چیمہ صاحب دیکھیں, جیسا ابھی مالک نے بھی کہا, آپ نے بھی ذکر کیا, یہ بظاہر ایک افسوسناک واقعہ لگتا ہے, اور جس طریقے سے یہ کیا گیا, کیا اس میں حقائق تھے, اس کے لیے پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا. آج اسپیکر اسمبلی نے بھی آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ مانگی, اور ڈیفینیٹلی اگر جس نے بھی اگر کوئی غیر قانونی طور پر اگر کوئی ایکشن لیا اس کے اوپر,
اپنی ایفیشنسی اوور ایفیشنسی دکھاتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ آپ کو نہیں لگتا جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ کنفیوژن جو ہے ایک ہال مارک بن چکا ہے پی ٹی آئی کا, اور واقعی ابھی آپ نے کہا کہ اوور ایفیشنسی کچھ لوگ دکھانے کے چکر میں, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں, جو بھی نام دے لیں, لیکن یہ الٹیمیٹلی نقصان تو آپ کو کرے گا. آف کورس ایسی اگر کوئی اننیسسریلی کوئی اوور ایفیشینٹ بنتا ہے یا کوئی زیادہ جو ہے اپنی جو ہے لائلٹی شو کرنے کے لیے اس قسم کے اگر کوئی کام کرتا ہے, جبکہ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے جو ہے ایک ایمبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ نے یہ موقع دے دیا کہ کیونکہ نواز شریف کے ساتھی ہیں اس لیے جی آپ دیکھ لیں اسی وقت ضمانت کے لیے بھی جو اپلائی جو موو کیا گیا انٹیریئر منسٹر نے بھی اور باقی, تو آف کورس اس کی انکوائری جب ہوگی سامنے آئیں گی چیزیں, تو اس طرح کے واقعات جو ہو جاتے ہیں سسٹم کے جو فلاز ایسے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر نے بڑی اگریسو ٹون سیٹ کی ہوئی ہے. امریکہ بھی گئے, ٹھیک ہے, وہ تقریریں بھی کوٹ کریں گے, کہیں گے مراد سعید نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا. تمام وہ لوگ جن کا 10 ڈیسیبل سے نیچے آواز آتی نہیں, جو سوائے ایگریشن سے نیچے آتی نہیں, میرا خیال ہے اس کا ایک ڈومینو افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ فرض ہو گیا کیبنٹ وزیر پہ کہ میرا پرائم منسٹر تب میرے سے امپریس ہوگا جب میں بھی اس طرح چیخوں, میں بھی کھپ ڈالوں گے وہ. سو آئی تھنک یہ کلچر انہوں نے ایک ڈیولپ کر رہے ہیں ایگریسونیس کا اینڈ بینگ ویری لاؤڈ, جو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو سرو نہیں کرے گا, گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. جب بھی کوئی کنٹروورسی چلتی ہے, انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کا نقصان گورنمنٹ کو ہوتا, اپوزیشن کو نہیں ہوتا. تو آئی تھنک بہت زیادہ لوگ چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں ٹو گیٹ نوٹس بائی دا باس. اچھا, یہ جو ایک اور چیز ہوتی ہے نا کہ انکوائری ہوگی, یہ بڑی کمیٹی بن گئی, انکوائری ہو گئی. مجھے وہ یاد آ گیا عامر کیانی صاحب ان کے وزیر صحت, اب وہ ماشاء اللہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بن چکے ہیں. سو 1-2 مہینے میں وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. کتنی انکوائریاں ہوتی ہیں, وہ تو اتنا بڑا اسکیم تھا کہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی, واپس آ گئے, سب واپس آ جاتے ہیں. سو یہ بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ انکوائری ہوگی. یہ آپ لوگ یہی چیز پہ نواز شریف صاحب کو, پیپلز پارٹی کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ جی انہوں نے جو چیز جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے چھپانی ہے اس پہ کہہ دیتے ہیں انکوائری ہوگی, کمیٹی بنے گی. اب یہ تھوڑی سی ذاتی ہوگی یہ کہنا کہ اگر جس طرح سے وہ لوگ کرتے رہے اسی طرح سے ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ کے کال آف فیل میں یہ تضاد نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے جب کہا کہ بلیو ان اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, تو آپ کے سامنے مطلب ادارے جو ہیں وہ ٹوٹلی آزاد ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, کہ اگر وہ ہمارے ایون گورنمنٹ کے سٹنگ جو فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر, بلکہ ایک پروونشل منسٹر تو ابھی بھی جیل میں, تو یہ کہنا کہ ہمارے لوگوں کے گورنمنٹ کے لوگوں کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے کسی قسم کی بھی. اس لیے یہ کوئی بھی اگر کسی کے اوپر الزامات آتے ہیں کہ ڈفرینٹ گریویٹیز ہوتی ہیں ایلیگیشنز کی ڈفرینٹ, اور اس کے حساب سے ہی ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انکوائری لیول کے اوپر جو ہے ہو سکتی ہیں, سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جن کے ڈیفینیٹلی مزید ڈیٹیل انکوائری اور ٹرائل کے ذریعے ہی جو ہے ان کا فیصلہ ہو پاتا ہے. تو وہ اس لیے یہ ایک ایشورنس ہونی چاہیے سب کو کہ کسی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی امیونٹی ہے, نہ ہی کسی کو کوئی ماضی کے اندر آپ کے سامنے کہ جس کے اوپر بھی کرپشن کا الزام ہوتا تھا یا کوئی کیسز ہوتے تھے, کسی نے قبضہ کیا ہے, کسی اور مسئلے مسائل, تو وہ حکومتی جماعت میں جاتے ہی اس لیے تھے کہ ہمیں تحفظ ملا رہے گا. اور اس وقت کم از کم ایٹ لیسٹ آپ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں ڈرائی کلیننگ مشین لگی ہوئی ہے اور بہت لوگ جو ہیں وہ آ گئے دیکھیں جن پہ کیسز رہے ہیں. میں نے آپ سے وہی دیکھیں وہ آئے پی ٹی آئی میں کیسز ختم ہو جاتے ہیں, پھر تحفظ تو کسی کو نہیں ملا. آپ کے سامنے میں نے بھی آپ سے عرض کیا, وفاقی وزراء سے جو ہے کیبنٹ کے لوگ ان سے بھی استعفے لیے گئے, کئی صوبائی جو ہمارے سینئر منسٹر تھے ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا, وہ جیل بھی کاٹ کے آئے اور ابھی بھی انکوائری بھگت رہے. یہ نہیں ہوا آپ کے سامنے جیسا پچھلے 10 سالوں میں ہوا, کس طرح سے خورشیدہ کے کیس ہیں کلیئر, کس طرح کلین چٹ ملی, کس طرح آصف علی زرداری کو کلین چٹ ملی, اور یہ سارا جو ان کا جو پلان تھا وہ تو سارا سیبوٹاج ہوا جو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو حکومت مل گئی. ورنہ جس انداز سے خورشید شاہ اور اس کے آصف زرداری کے کیسز کلیئر ہوئے, اسی طرح یہ جو ہم آج کہتے ہیں کہ یہ سارے کیسز نیب جو ہے یہ ان کے اپنے دور کے شروع کیے ہوئے, تو آپ کے سامنے اگر وہ اسی طریقے سے فوٹو کاپیز پیش کی جاتی تو آج یہ سارے کلین چٹ لے کے بیٹھے ہوتے. لیکن آج جو ہیں جو ادارے ہیں ان کو وہ پورا اختیار ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کو کہا گیا, بلکہ حکومت کی جانب سے بڑی کلیئر انسٹرکشن کہ ہم کسی قسم کی ناانصافی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں چاہتے. ابھی جس طرح عرفان صدیقی کا آپ نے ذکر کیا, اگر کسی اہلکار نے کوئی ایسی اوورشنسی دکھائی ہے تو اس کو ہائیسٹ لیول کے اوپر اس کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا. ورنہ ماضی میں تو آپ کے سامنے
کہ جو اپوزیشن ابھی کل کا واقعہ آپ دیکھ لیں, یہ جو اتنا شور پیپلز پارٹی جو اتنا شور مچاتا ہے, عالمگیر خان والا, عالمگیر خان والا آپ کے ایم این اے ہے, اس کو جس طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور جس طرح اس کے اوپر جو ہے دھاوا بولا گیا, مطلب یہ کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ دوسروں کے لیے تو یہ کچھ اور, یہاں پہ جب یہ نیب کی عدالت پہ حملہ کر دیں, دھاوا بولتے ہیں, وہاں پہ اگر پولیس کوئی جو ہے ان کو روکے تو اس پہ اتنا شور مچاتے ہیں. وہ تو وہاں پہ گورننس کے حوالے سے, جہاں پہ لوگوں کو سیوریج کا پانی, برا لگ رہا ہے سیوریج کا ایشو تھا, پینے کا پانی کا ایشو کے اوپر بات کر رہا تھا وہ. کے آگے ڈال دیتے ہیں, کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں عالمگیر خان. وہ کہتے ہیں ایوری باڈی چوزز دیئر اون پوائزن. ان کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی مختلف ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ پارٹی ہے, ڈفرینٹ طریقہ. ان کا سب سے بڑا ایشو آج نہیں بنے گا, کچھ عرصے میں نظر آئے گا آپ کو, وہ ہیں کانفلکٹس آف انٹرسٹ. رزاق داؤد صاحب ہیں, جو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اسی چیزوں کے اوپر وہ سپروائز کر رہے ہیں جہاں کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. ندیم بابر صاحب کو انہوں نے بٹھا دیا, جو جن کمپنیز کے سی او رہے ہیں وہ لٹیگیشن میں گورنمنٹ کے ساتھ, ان کا بلین کا پلس کا گیس والوں کے ساتھ چل رہا ہے, اسی پہ ایڈوائزر لگا دیا آپ نے. ایک بہت بڑے انویسٹر تھے, آج کل بائر ہیں, زیر اطاب ہیں, اپنی لڑائی ایک سپر پاور کے ساتھ, وہ رسپانسبل ہیں. ان کا ایک فائنانس منسٹر کھا گئے تھے کیونکہ وہ ان کے پروجیکٹ کو ریزسٹ کر رہا تھا. ان کو یہ بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ وہ بڑا انسٹرومنٹل رول انہوں نے پلے کیا تھا گورنر اسٹیٹ بینک بھی لانے کا اور اپنی ٹیم یہاں پہ سیٹ کروانے کا. یہ جو ابھی آئے ہیں گورنر, ہاں, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دودھ کے نہائے میں ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈائریکٹ رول پہلے پرائم منسٹر کا نظر آتا تھا چیزوں میں, بزنس میں اور تین چیزوں میں, وہ یہاں نہیں نظر آ رہا. دیٹس اے بگ ڈفرنس, بگ کوالٹیٹیو ڈفرنس. لیکن جب آپ سیکنڈ ایئر پہ آ جائیں, when you step down from the prime minister اور نیچے شروع ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ کافی بہت کویشچن مارکس ہیں. جن کو ہم یو ٹرنز بولتے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے کہ یا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا, یا وہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی آ کے پتہ چلا اکانومی کی, جب بھی بات کرتے ہیں کہ واقعی اتنے مسائل تھے, باہر بیٹھے ہوئے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ملک کی اتنی بری حالت یہ لوگ کر کے گئے. مثال کے طور پہ اسد عمر صاحب کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, انہوں نے پچھلے دنوں تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے بعد, اس اعلان کے بعد ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. میں نے پی ایم کو جا کے بتایا, پی ایم نے کہا میں رسک لینے والا بندہ ہوں, سب کہتے ہیں آئی ایم ایف جانا چاہیے. تو ایشو کیا ہے؟ سمجھ نہیں پائے چیزوں کو, واقعی باہر بیٹھے جیسے کلیم کرتے ہیں کچھ اور تھا. یہ جواب دیں گے, لیکن ویری کوئکلی اگین ایڈ, آئی تھنک عمران خان از اے بگ پکچر مین, لیکن انگریزی میں کہتے ہیں the devil lies in details. آپ پھنستے آ کے ڈیٹیلز میں ہیں, اور وہ انگریزی میں ایک اور بھی کہتے ہیں the road to hell is paved with good intentions. آپ کی نیت بھلے جتنی مرضی اچھی ہو, وہ کپتان ہے, ان کو پتا ہے اگر ٹیم ٹھیک نہ آئی تو میچ نکل جائے گا. میں چیما صاحب سے اس کا جواب لوں گی, لیکن کائرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. کائرہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ فرمائیے گا, ابھی اسد عمر کی چلے اسٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, اسی سے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جناب آئی ایم ایف پروگرام کے اعلان کے بعد ملک میں ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. میں مالک صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو یو ٹرنز والا جو ہم پی ٹی آئی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہوم ورک نہیں تھا, جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ غلط بریف کرتے تھے, غلط فیڈ کیا ہوا تھا, یا جو وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ اتنی خرابیاں کر کے گئے ہیں, جس طرح مالک صاحب نے بھی کہا کہ ڈیٹیلز میں جو ہے نا وہاں آ کے پھنس گئے ہیں. حکومت کو مان لینا چاہیے جو فگرز دیتے رہے, دعوے کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ ساری ڈیٹیلز, ہمارے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی ہے. اور اسد عمر صاحب تو 3-4 سال سے وزیر خزانہ کے طور پہ کام کر رہے تھے, وہ شیڈو کیبنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. وہ کہتے مجھے سب کا پتہ, سب ڈیٹیلز جانتا ہوں. اور اس کے باوجود اگر ان کو اکانومی کی ڈیٹیل سمجھ نہیں آئی تو آج کون سی آئی, ہڈن کون سی تھی, یہی کون کو بتا دیں کہ وہ کون سے سیکٹرز آف اکانومی تھے, کون سے پریشر تھے, کون سی پیمنٹس تھیں, کون سے انکم اور ایکسپینڈیچر تھے جو خفیہ تھے, وہ بتا دے قوم کو, جو انہیں پہلے پتا نہیں تھا اب پتا چل گیا ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ تو کھلی لکھی ہوئی ہوتی ہے. میرے جیسے بندے کو سمجھ نہ آئے تو اور بات ہے, اسد عمر صاحب یہ کہیں تو مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کو غلط ایڈوائز کیا تو میں نے تو, مالک صاحب نے تو نہیں کیا, آپ نے تو نہیں کیا, اسد عمر صاحب نے کیا, یا ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا, وہ کون تھے,
وہ اپنے گھر میں دیکھ لیں, اپنے گھر کا ہاؤس ان آرڈر کر لیں. اگر ان کے پاس ٹیم ہی ایسی ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم کا پرابلم ہے, ان کے دعوے سارے غلط تھے, اور آج صرف اکانومی کے حوالے سے نہیں, خان صاحب کو سوائے کرپشن 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 اس داستان کے, اور یہ کہ میں پکڑ کے اندر ڈال دوں گا, میں یہ کر دوں گا, اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہر پالیسی ایشو پہ, مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ, چلے اکانومی کی تو سمجھ ابھی آئی, چلے اسد عمر صاحب کی بات مان لیں فرض کریں بیٹھ کے لیے کہ یہ سارا کچھ آیا میں پروگرام میں جانے کے بعد آیا, تو جو اسد عمر خود کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو تیل کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں, گیس کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں, بجلی کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں, اور ہمارا سرکولر ڈیٹ اتنا بڑا ہوا ہے, یہ قیمتیں بڑھانے کی بات نہیں تھی, اسی کے اندر مینج ہو سکتا ہے, اٹس آل مس مینج. کیا وہ غلط تھا؟ کون سے میں بھی مانگ لے کہ ہم نے غلط فکر دیتے رہے آپ کو, ہم نے غلط دعوے کر کے ووٹ لے لیے. بات یہ ہے کہ چھپی ہوئی حقیقتیں نہیں ہوتی. جب ہم 2008 میں آئے تھے ہمیں پتا تھا خزانے کی کیا حالت ہے, اکانومی کی کیا حالت ہے, ملک کی سیکورٹی کی کیا حالت ہے, پاکستان نے پرومسز کیا کیا کیے ہوئے ہیں, یہ آلموسٹ پتا ہوتا ہے. دیر آر فیو تھنگس جو آپ کو گورنمنٹ میں آنے کے بعد پتا چلتا ہے, ورنہ اس لیول پہ چیزوں کا پتا ہوتا ہے. اور اسد عمر صاحب کے بھائی زبیر عمر صاحب کا حکومت سے سب کچھ زیادہ, اور بالکل وہ جو بہت زیادہ ٹال کلیمز تھے نا چیمہ صاحب, وہ بیسکلی وہاں پہ آ کے آپ پھنسیں کہ بھئی 100 دنوں کے اندر یہ سیدھا ہو جائے گا, مہینے بعد یہ آپ کو بتا دیں گے, وہ چیز نہیں ہو رہی. ابھی جو قاہرہ صاحب بات کریں, اس سے پہلے مالک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہی جو کابینہ کے اندر بھی لوگ نظر آتے ہیں, باہر کے بہت لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے, آپ کے 4-5 ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے ابھی بھی گنتی پہ. زرداری صاحب نے جو تجویز دی ایک اور مشیر کے حوالے سے, وہ آپ کے حفیظ شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کہا یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کروڑوں واپس آ جائیں گے, گڈ منسٹر, یہ بھی باہر بیٹھے میں. ہاں, یہ ہی از لائک ون آف دا پائنیئرز, وہ تو بانی ایک طرح سے ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں چیمہ صاحب. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا حفیظ شیخ کو جیل میں ڈال دیں اور پھر حساب لے لیں, ان سے نکلوا لیں اربوں روپے جو بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہاں گئے. حفیظ شیخ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایکچولی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے خود اپنا جو وعدے کیے, جو اپنا اسٹینڈرڈ بار ہم نے خود اوپر رکھا ہے باقی سب سے, ٹھیک ہے. اینڈ ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے, کسی بھی جماعت کو ملتا ہے. اور آبویسلی جب حکومت آتی ہے کچھ شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم میئرز لیتی ہے تاکہ اس نے اپنے جو گول سیٹ کیے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ گیس اور بجلی کے ٹیکسیشن کے حوالے سے, یہ ہم پچھلے 22 سال سے کہہ رہے تھے کہ عام غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ ڈالتی ہیں حکومتیں, کہ غریب آدمی جو ہے قربانیاں دے رہا ہوتا ہے اور حکمران عیاشی کر رہے ہیں, کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے عوام کو جو ہے کافی پیسا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کا فیلئر ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی کلیکشن ریونیو جنریشن کے اندر, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سارا بوجھ جو ہے وہ انڈائریکٹ. اس حوالے سے آپ کے سامنے کہ جہاں پہ ہم ایف بی آر کے اندر اور دوسرے جو ہے انسٹیٹیوشن میں ریفارمس لے کے آ رہے ہیں, وہیں پہ ہم جو ہے اکانومی کو ڈاکومنٹ کے اوپر بھی زور دیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کے سامنے ایون کچھ دن پہلے میں دیکھا تھا, ایون بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک وائرل آج کل ہوئی تھی, انہوں نے بھی کوشش کی کہ ان کے جو, لیکن جو قاہرہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں کیا ہوا, کیوں نہیں یہ ڈاکومنٹ کر سکے اس وقت. حالانکہ اب دیکھیں موجودہ حکومت جو ہے اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف اور صرف ریفارمس جو مین جو ایجنڈا ہے. اس لیے یہاں پہ کسی کے پرسنل انٹرسٹ اگر کسی کے اگر ہوں گے بھی, یا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی اگر کوئی بات, اگر ایک بندے کی کسی فیلڈ میں پرٹیکولر فیلڈ میں اگر ایکسپرٹیز ہے, کیونکہ اتنے کمپلیکس ایشوز تھے, تو آف کورس کپتان جب اپنی ٹیم بناتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جو ہے پلیئر کس فیلڈ میں کس طرح سے ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے. اور یہ 5 سال میں آپ دیکھیں گے مختلف مراحل پہ ٹیم پلیئرس بھی جو ہیں وہ چینج, ان کی پلیسمنٹ بھی چینج ہوگی, ریپلیسمنٹ بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. اس لیے میں آج 1 سال آلموسٹ گزرنے والا, اور ابھی آنے والے دنوں کے اندر حکومت جو ہے تمام منسٹریز اپنی پرفارمنس بھی قوم کے سامنے رکھیں گی, کیونکہ ہم ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں عوام کو. لیکن وہی والی, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 70 سال کی تباہی جو ہے وہ 7 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی, تو وہ بھی تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے. آج دیکھیں, آج آپ کے سامنے جب ایک طرف مجھے یاد ہے الیکشنز کے دنوں میں اگر آپ دیکھ لیں جتنے اکانومی کے اینالسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ تھے ان کی آپ اٹھا کے اگر ڈیورنگ جو الیکشن سے مہینہ دو پہلے کی بھی آپ ان کے آرٹیکلز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اینالسس صاحب کے یہ تھے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکل ترین جو ہے مسائل جو ہیں سامنے ہوں گے, کیونکہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں, لیکن ماضی کی حکومتیں جو انہوں نے 10 سال کے اندر جہاں 24,000 ارب کا قرضہ چڑھایا, وہاں پہ کوئی ایک ایسا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نہیں ہے جو 10 روپے کی کمائی کر رہا ہو. آج سب سے بڑا میجر ڈرینر آپ کا اکانومی کے اوپر جو ہے
وہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. تو یہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے اگر جاتے تو پھر یقیناً ان کا بھی سوال بنتا تھا. بات یہ کہ ان سے جب سوال کیا جائے جو انہوں نے 30-40 سال کی تباہی کی, پہلے تو آج سوال ان سے پوچھنا چاہیے, ہمارے سے آپ پوچھیں جب ٹرم کمپلیٹ ہو. پی ایم ایل این نے کر دی, پیسے کہتے ہیں انہوں نے لوٹ لیا, نواز شریف جیل میں, سال ہونے والا ہے. مجھے بتائیں ریکوری کدھر ہے؟ نہیں سال ہونے والا ہے نا. مجھے بتا دیں کون سی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز چینج کیے یا چیف ایگزیکٹوز لگائے؟ سال ہو گیا. اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے, ویبڈا جونسی ہے, اس کے اندر ممبرز تک نہیں لگے ہوئے, تمام ایکٹنگ پہ کام چل رہا ہے. ملک میں بات ہو رہی ہے اتنے 100 بلین کے ہم جناب ڈیمز بنا رہے ہیں, نہ وہاں ممبر واٹر ہے نہ ممبر پاور ہے. وابڈا والوں سے پوچھو جی فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی, ہم کیا کریں, ہم تو مانگ رہے ہیں, کب سے مانگ رہے ہیں. جو آپ کی 23 سے 24 کارپوریشنز ہیں وچ آر دا بگیسٹ بلیڈرز, ابھی تک ان میں کوئی پرائرٹیائز ہی نہیں کیا ہوا. جب آپ ایس او ایز کی بات کرتے ہیں تو یار پھر واٹ ہیو یو ڈن اباؤٹ اٹ؟ بڑی سیدھی سی بات ہے, واٹ ہیو یو ڈن اباؤٹ اٹ؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. ریفارمز آپ لائیں گے. جہاں تک آپ فائنانس کی بات کریں, ویری کوئکلی جسٹ 1 سیکنڈ, آپ نے بات کی 24,000 قرضہ ہو گیا, 8,000 اس میں سے بلین جو سا تھا وہ یہ حفیظ شیخ صاحب نے لیا تھا ایز پی 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 فائنانس منسٹر. یہ پہلے پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ وہ پھر حساب لے لیں. اٹ واز آلسو دا فاسٹسٹ, تیز ترین وہ قرضہ لیا ہوا تھا ٹل دین. اب تو خیر اس سال کا زیادہ بڑھ گیا. اور یہی وجہ نا کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال کے ان سے پوچھ لیں کہ اربوں کہاں گئے. آپ نے پورے ملک کی اکانومی پہ, میں ان کے پیٹریوٹزم پہ شک نہیں کر رہا, نہ میرا رائٹ ہے, لیکن دیکھیں آپ کیا ہوتے ہیں, ایوری مین از اے پروڈکٹ آف ہز ایکسپیرینسز. جو آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک لگایا, ان کی ساری زندگی آئی ایم ایف وغیرہ میں گزری, ان کا ورلڈ ویو آئی ایم ایف کا ورلڈ ویو, یہ نہیں کہ پاکستان کے خلاف ہے, ان کا ایک ورلڈ ویو ہے جو انہوں نے گین بھی کیا, اسی میں پراسپر کیا. حفیظ شیخ صاحب ہیں, ورلڈ بینک اور کنسلٹنسیز کا ان کا ہے. 1977 سے پاکستان سے گئے تھے جب یہ بoston پڑھنے کے. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب پاکستان میں صرف تب آتے ہیں جب ان کی کوئی وزارتی ہوتی ہے, یا سندھ گورنمنٹ میں یا یہاں. ہی ڈزنٹ ایون ہیو پرابلی پرماننٹ میلنگ ایڈریس بھی نہیں ہے. آپ نے 22 کروڑ لوگوں کی, جب آپ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس, دیکھیں بڑا ایزی ہوتا ہے, لوگ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں. بجٹ کوئی بھی بیلنس کر سکتا ہے, اتنے % یہاں کر دو ڈیوٹی, اتنے % یہ کر دو, 2% لوگ چلے جائیں گے سطح غربت سے نیچے, لیکن جی ڈی پی میں یہ آ جائے گا, ڈیٹ بیلنسنگ یہ ہو جائے گی. دی اسٹیٹسٹکس آر پیپل. ٹھیک, یہ لاکھوں خاندان ہیں. پولیٹیکل اینیملس کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اسٹیٹسٹکس کو. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پرائم منسٹر کا پرابلم کیا ہے جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے, پرائم منسٹر کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کو ان پٹ بھی دیتے ہیں بزنس پہ, فائنانس پہ, دوسرے, ان سب کی زندگیاں ڈالر ڈینومینیشن میں. ان کے کاروبار باہر, ان کے سب کچھ باہر ہیں, دے آر بگ گنز. ان کو ڈالر فلکچویشن کی درد کا بھی احساس نہیں ہے جو عام آدمی کی زندگی پہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس لیے ایک ڈسکنیکٹ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں نا جو وزیر اعظم کے آنے کے بعد, حکومت بننے کے بعد ادھر ادھر سے آ گئے. پرائم منسٹر was supposed to have his own team. یہی ہمیں پتا تھا کہ ہے. پرائم منسٹر از ناٹ اے کارپوریٹ اینیمل. انہوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا ہوا. یہ جو سارا گرو ہے یہ بڑا کارپوریٹ ورلڈ ہے. کارپوریٹ ورلڈ بڑا روتھلیس ہوتا ہے. اینڈ دے ہیو آل دیز پریزنٹیشنز اینڈ آل دیز چارٹس اینڈ ایکسل شیٹس کہ آپ ہر چیز جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ ریویو کرنا ہوگا پرائم منسٹر کو. بہت سے سٹیپس انہوں نے لیے ہیں, بڑے اچھے سٹیپس لیے ہیں. ہم ایشو یہ نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے تحت لے رہے ہیں, بالکل ٹھیک سٹیپس لے رہے ہیں. ایشو یہ تھا کہ کیا یہ سٹیپس پہلے 6 ماہ میں اکٹھے لینے چاہیے تھے یا سٹیگر کرنے چاہیے تھے. اتنی سی بحث ہے. بالکل صحیح. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات کریں گے. اور چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ حکومت کا دعویٰ ابھی بھی یہی ہے کہ سنجرانی صاحب بچ جائیں گے. اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی جو مالک صاحب نے وہ ضمیر کی بات کی تھی یا کچھ اور؟ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان کی نئی دھمکی یہ ہے کہ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں ملک بچانا ہے ہم نے اس مہینے میں, اس لیے حکومت مستعفی ہو جائے, نہیں تو پورا ملک اسلام آباد میں ہوگا. قاہرہ صاحب, آپ اس ملک بچانے کو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی اگست میں اگر حکومت مستعفی نہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ملک نہیں بچے گا اور ہم نے پورا ملک اسلام آباد میں لانا ہے, دھرنا دینا ہے, احتجاج کرنا ہے, مولانا صاحب کا ساتھ دے رہی ہے پیپلز پارٹی اس میں؟ دیکھیے, پہلی گزارش مجھے آپ کے سابقہ آرگومنٹ میں جو بات ایک رہ گئی جو مجھے بہت ضروری کرنی تھی. میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ چلا ہے, بالکل درست ہے. وہ 100 days کا ٹارگیٹ میں نے تو سیٹ نہیں کر کے دیا تھا.
وہ پہلے سال کے اہداف میں نے نہیں دیے تھے کہ یہ پہلے سال میں کریں گے، یہ دوسرے سال میں کریں گے. وہ آپ کے اپنے ٹارگیٹ تھے، آپ کے اپنے دعوے تھے، آپ کے اپنے وعدے تھے، اور وہ پورے نہ ہوئے، اور ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوا. اور سوائے این آر او کرپشن اس کے علاوہ اور کوئی اچیومنٹ کی بات ایسی ہے نہیں. جہاں تک تعلق یہ ریفارم ایف بی آر ہے، یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی آئی ڈی کارڈ کو ٹیکس کا نمبر NTN بنانے کا اور اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام. یہ بیسیکلی جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا. علی ارشد حکیم ہمارے دور میں ناظرہ کے چیئرمین بنے تو انہوں نے اس کو پراپر پروسیس کیا، پھر وہ FBR کے چیئرمین بنے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آج آپ نے اگر ساری چیزیں ایک دم لوڈ کر دی تو اس کا پرابلم آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مالک صاحب پرابلم ود دا پرائم منسٹر، میرے بھی وزیر اعظم ہے آج ملک کے وزیر اعظم جیسے بھی آئے، بھلے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں چنتخب، وہ کہتا ہے منتخب، وہ کہتا ہے چنتخب، وہ چنتخب بھی صحیح. لیکن گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ایک پرابلم ہے، وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے تھے نا، تو ان کے کان میں پیچھے سے آگے کوئی بندہ اگر بات کر دیتا تھا تو وہ بغیر سوچے سمجھے آگے بات کر دیتے. اور بہت سارے موقع تھے ان کو خفت اٹھانا پڑی، ان کی وضاحتیں آئیں، ان کو معذرت کرنا پڑی. آج وہ رویہ نہیں چلے گا. جلسے میں چلے مخالفوں کو گالیاں دینی ہوتی تھی کہ دے لیتے تھے وہ، لیکن آج ایک حکمران کے طور پہ ان کو بڑی سوچ سمجھ کے اپنے ایڈوائزری کو بڑی سوچ سمجھ کے لانی ہوگی. اور ہمارا صرف ایک فائنانس منسٹر نہیں، 2 فائنانس منسٹر ان کے پاس ہے. حفیظ شیخ صاحب بھی ہیں اور شوکت رحیم صاحب بھی ہیں، وہ 4 سال کے وزیر خزانہ ان کے پاس ہے. تیسری گزارش مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے حکم کیا تھا. مولانا فضل الرحمان ایک بڑی طاقت ہے، ان کے ساتھ ان کے طلباء بھی ہیں، ان کے مدارس بھی ہیں، اور ان کی پولیٹیکل فالوورشپ بھی. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. وہ میرے مخالف ہوں تو تبھی ایک طاقت ہوتے ہیں، وہ آج کی حکومت کے مخالف ہیں تو بھی ایک طاقت ہے. اپوزیشن کی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، جس پہ بڑی بحث ہوئی، لمبی بحث ہوئی. آپ لوگ جانتے ہیں، مالک صاحب جانتے ہیں، ساری قوم جانتی ہے. اس کے کئی پوائنٹس اس پہ ڈسکس ہوئے جن پہ ہمارا اتفاق رائے نہیں تھا. وہ رستہ جو سسٹم کو ڈیریل کرنے والا ہو اس کے اوپر ہم نہیں ہیں. ہم اس کو اپوز کرتے تھے، اپوز کرتے ہیں. جو بھی کرے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات حکومت کرے، کوئی ادارہ کرے، کسی اور کا رویہ ہو، ہم اس کو اپوز کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. اور دوسرا، ہم مذہب کی بنیاد پہ سیاست، مذہبی ایشوز کی بنیاد پہ اگر کسی کے سر کے اوپر سیاست ہو تو اس کو پیپلز پارٹی کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتی. لیکن جن چیزوں پہ ہمارا بائن لاج اتفاق ہوا وہ 12 پوائنٹ نہیں. وہ تو APC میں بھی بلاول بھٹو زرداری کا کافی ایک سٹرن موقف جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا. جب وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ چاہا مولانا صاحب نے تو بلاول صاحب نے منع کر دیا. لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا قاہرہ صاحب کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے نام پہ اب ان کے جلسے دیکھ لیں، ان کے بینرز دیکھ لیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے پاس وہ طاقت ہے، وہ مذہبی طلباء کی طاقت ہے، وہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بہت بڑی ان کے. جی آپ ایک فرق دیکھیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ 12 پوائنٹ جو ہے ان پہ اپوزیشن متفق ہے. ہمارے جلسے اکٹھے ہوئے، جس جلسے کا، جس واقعے کا، جس ایشو کا ذکر آپ فرما رہی ہے، وہ ایشو کیا جوائنٹ اپوزیشن کے جلسے میں ڈسکس ہوا یا ان کی اپنی ریلی میں ہوا؟ ہمارے ان پوائنٹس کے علاوہ تمام جماعتیں آزاد، پیپلز پارٹی آزاد ہے، مسلم لیگ آزاد ہے، JUI آزاد ہے. مالک صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے قاہرہ صاحب؟ ٹھیک ہے سر، گوٹ یور پوائنٹ. جی مالک صاحب. قاہرہ صاحب، مجھے ایک ڈیلیما نظر آتا ہے پیپلز پارٹی میں. آپ سارے بیسکلی پروگریسو لوگ ہیں. انڈیویجول لیولز پہ آپ میں سے کوئی ریلیجس کارڈ پہ بلیو نہیں کرتا، انکلوڈنگ یور چیئرمین. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کل جو جلسہ ہوا مولانا صاحب کا، یہ 15واں جلسہ تھا جو تھا تحفظ ناموس رسالت ملین مارچ. وہ پہلے دن سے ناموس رسالت کا ایشو انہوں نے بنا لیا جس کا ملک میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس کو کلیئرلی وہ مذہبی اینگل دے رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی والی بات ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، کہ جو ان کا فائدہ ہو جائے ڈسٹرپٹیو ویلیو کا، اس کا فائدہ تو ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ریلیجس کارڈ جہاں تک وہ کھیل رہے ہیں تو ہم نے جمع زبانی کہہ دیا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ تو پھر گلٹی بائی ایسوسیشن بھی تو ہوں گے. آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ ہیز پلینگ دا ریلیجس کارڈ، اور آپ نے تو ذاتی آپ کی پارٹی نے اپنی پارٹی چیئرمین کھوئی ہے ریلیجس کارڈ کے اوپر. آپ سے تو زیادہ بڑا نقصان کسی پارٹی نے بھی نہیں لیا. تو کس طرح آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے
کیا مالک صاحب آپ اپنا پورا تجربہ ذرا سامنے رکھیے. کیا اس وقت جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے ملک کے اندر, جو انتہا پسندی ہے اس وقت, اس کے دوران کیا کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ جرت ہے کہ وہ بلاول صاحب والا سائڈ لے؟ انہوں نے وہ سائڈ لیا ساری قوم کے, ساری جماعتوں کے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیٹ می ایکسپلین. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس جلسے کے اندر ہماری جماعتیں اکٹھی تھی, جو اے پی سی کا جلسہ تھا, کیا یہ ایشو وہاں پہ ڈسکس ہوا؟ آنسر از نو, کہیں نہیں ہوا. بھائی ان کا اپنا موقف ہے اور ان کو ہم پابند نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کے ساتھ پابند نہیں ہے. جن ایشوز کے ساتھ ہماری اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے ان ایشوز پہ ہم اکٹھے ہیں, اس کا ہم نے اعلان کر کوئی ڈالما نہیں. وی آر ویری کلیئر آن دیٹ. اور ہمارا اس پہ, ہاں اگر اس پہ مولانا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں, اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. وہ بات کریں گے اس پر کمیٹی اور پھر لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. لیکن ابھی تک ہمارا جو اتفاق بالکل صحیح ہے. ہم نے لاک ڈاؤن جو ہے, جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے, اس پہ آپ اگری نہیں کریں گے. اور ریلیجن کارڈ کا آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا چیمہ صاحب. پھر مولانا صاحب جو ہے اکیلے, پی ایم ایل این مطلب مائٹ جوائن ہم, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تو انہوں نے موقف بڑا کلیئر کر دیا ہے. ویسے یہی باتیں خان صاحب آپ لوگ کھڑے کنٹینر پہ کیا کرتے تھے کہ جناب یہ کر دو, استعفیٰ دے دو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. وہاں لاہور سے چلے تو کہا اب اسلام آباد پورے کا پورا لاک ڈاؤن ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. آج وہی باتیں مولانا صاحب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں. ساتھی ایک تو مجھے افسوس ہوتا ہے جب میڈیا کے اندر جب پی ٹی آئی کی جو اسٹرگل تھی, جو دھرنا تھا, اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں ان نااہل اور کرپٹ لیڈرشپ کی جو پچھلی 11 مہینے سے جو ہلوڑ بازی اور جو شور شرابہ ہے, یہ صرف اور صرف اپنی قیادت کی چوری اور جو ہے کرپشن کو بچانے کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جبکہ پی ٹی آئی نے اگر 1.25 سال ہم نے پارلیمنٹ, عدالت, الیکشن کمیشن میں اپنی جدوجہد, جب ہم نے 4 حلقوں کا مطالبہ کرتے نہیں ہوا, تو اس کے بعد ووٹ, عوام کے ووٹ کے استحقاق کے لیے ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا. ایون جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں بھی دیا تھا, ہم نے ان کی بھی جنگ لڑی ہے, اور ہم نے ان کو بھی آفر کیا کہ اگر یہ عوام کے ایشوز پہ نکلیں تو ہم ان کو کنٹینر بھی دیں گے اگر پرامن احتجاج کرنے ہیں. لیکن آپ کے سامنے یہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں, انہوں نے جو کل وہ ایک ایم این اے کے ساتھ کیا, ایک عام بندے کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ وہ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے یہ صرف آواز اٹھائی کہ آپ پچھلے 10 سال سے, خصوصاً ویسے تو 30-40 سال سے یہ لوگ حکومت میں, پچھلے 10 سال سے ایون کراچی جیسے شہر کے اندر نہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی ہے, نہ سیوریج کا کوئی نظام ہے, نہ کوئی تعلیم کے ایشو ہیں, اور اس کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا ہے, جس طرح اس پہ تشدد کیا گیا, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پہ بھی جو ہے یہ اب کل کو اگر ان کے ساتھ کوئی کل کو زیادتی ان کے کسی لیڈر یا ایم این اے کے ساتھ ہوتی تو یہ کوئی اس کے اوپر جو ہے سوال نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ یہ روایت انہوں نے خود ڈالی. اور ہم اس کی سخت ہم ویسے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. مریم نواز کی طرح بالکل آرام سے دھمکی بھی دے دی کہ اگر کل کو یہ ہوا تو ذمہ دار خود ہوگے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر آپ کو پھر ظاہر ہے مجبوراً پھر کئی دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, کرنی پڑتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی قائرہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ہماری جماعت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ جماعت جو 70 سے اس ملک میں بار بار اقتدار میں آتی رہی, وہ جیسے بھی آتی رہی, این آر او سے آتی رہی یا مشرف سے ڈیل کر کے آئی, اور کس طرح سے یہ لوگ آتے رہے, وہ ایک الگ بات ہے کہ ایون ان کا چیئرمین بھی جو ہے وہ جعلی, وہ وراثتی وہ پرچی لے کے جو چیئرمین بنا, اس میں بات نہیں کر رہا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جماعت کا یہ حال ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو 9-10 کروڑ کی آبادی, اس میں میرے خیال صرف قائرہ صاحب یہ رہ گئے جو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ورنہ ان کا حال تو ان کا یہ کہ پنجاب میں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا الیکشن لڑنے کے لیے. اور اب یہ حال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس کو ہم سارے کنڈیم کرتے رہے کہ اسلام کے نام کے اوپر وہ ایکسپلائٹیشن, دیکھیں ایک طرف ہم بیٹھ کے ایکسٹریمزم کے اوپر بڑا جناب اس کو کنڈیم کرتے ہیں, دوسری طرف ایسے کریکٹر کو کہ جو اسلام کے نام کے اوپر ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور اس کی اپنی دکانداری کا مسئلہ ہے, اس کی اپنی بے روزگاری ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پر ریک کیا ہے. تو یہ جب اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہے یہ مین پولیٹیکل پارٹیز, وقت یہ آ گیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان اس کا سہارا لے کے یہ اگر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال ان کو خود اپنی ذرا اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. بریک لے لیں, بڑی دیر سے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مالک صاحب, وزیر اعظم صاحب تو بار بار کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, کسی کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. امریکہ میں بھی جا کے کہا کہ صرف 3 لفظ سننا چاہتے ہیں, این آر او. آپ کے دوست عارف حمید بھٹی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ این آر او ہو گیا ہے.
یہ پھر بھٹی صاحب کو پتا ہوگا, آئی کین نو. آپ کا تو میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا نا, قضیہ آپ کو بتایا. پیپلز پارٹی جو ان کے کوچ شیخ شہباز زرداری صاحب ہمیشہ بڑی پریگمیٹک پالیٹکس کرتے ہیں. وہ ریڈ لائنز ایسے ہی ڈرا نہیں کرتے, وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جاتے. اب اگر آپ یہ کہیں گے جی مریم کی پالیٹکس اور زرداری صاحب کی پالیٹکس ایک ہے تو وہ بڑی ناجائز بات ہوگی. یہ جو سیزن بندہ جو پتہ ہے کہ سائڈ کی گلی سے آپ کو نکلنے کا راستہ رکھنا چاہیے, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس طرح. تو آج بھی پی ایم ایل این کے بھی رابطے ہیں, ابھی وہاں بھی کوششیں جاری ہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کرنے کی تھی, لیکن کیونکہ وہ ڈٹ گئے, انہوں نے کہا ہم نے پیسے واپس نہیں کرنے. دیکھیں کہتے ہیں نا انگریزی میں دا نیو نارمل, آج کل پالیٹکس میں نیو نارمل ہے. اس میں ایک ویریبل ایلیمنٹ ہے عمران خان کا. بہت سی چیزیں عمران خان کی پریڈکٹیبل ہیں, لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہاؤ مچ ول ہی پش بیک, وہ بھی تک لوگوں کو نہیں پتہ لگ رہا کتنا پش بیک ہونا ہے, کہاں تک ہونا ہے. سو آئی تھنک یہ نیو نارمل ابھی سیٹ ہوگا. نیو نارمل سیٹ ہوگا. کائرہ صاحب کسی قسم کا این آر او پیپلز پارٹی کے ساتھ یا افواہیں, میں نے تو خیر کیونکہ میرے پروگرام میں خود انہوں نے عارف حمید بھٹی صاحب نے کلیم کیا تھا اور بڑے وثوق سے کیا تھا, تو میں نے کہا میں آپ ہی سے جواب لے لوں. شادی ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرے دوستوں کو, یہ پی ٹی آئی کے مہربانوں کو بڑا پرابلم ہے. یہ اپنی گفتگو میں وہ الفاظ ضرور استعمال کرتے ہیں جو دوسروں کی توہین اور گالیاں ہوں. اگر انہوں نے میری قیادت کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں جو ابھی چیمہ صاحب نے کیے, تو کیا میں اگر وزیر اعظم کو بد کردار کہوں, بد اخلاق کہوں, ان کی جماعت کو گالی گلوچ کہوں, تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ کبھی ان کے وزراء کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں میں. ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا پرابلم یہ ہے ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے سوائے گالی دینے کے. اور کیا ہے وہ کون سی چٹ میاں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں. آپ کو تو نہیں کہہ رہے نا مانے آپ انہیں, بہت ہو گئی. آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں اتنی کہانیاں مارکیٹ میں موجود ہیں اور ریئلٹی پہ مبنی ہے, جو ہمارا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ ہم وہ کھولیں. اور آپ کیوں میں مجبور کرتے ہیں, کیوں مجبور کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کر کے کہ ہم وہ ضرور ان پروگراموں میں کچے چٹے کھولنے شروع کر دیں. خدارا اپنے آپ پہ اپنے الفاظ پہ کنٹرول کرے, آرگومنٹ کرے, گالیاں نہ دے. تو کسی گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا این آر او, میں نے گزارش کی ہے سعدیہ کہ ان کے پاس صرف ایک واحد نیریٹو ہے, کرپشن کرپشن, این آر او. ہم بارہا پوچھ چکے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب آپ کے بڑے معتبر ساتھی ہیں, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, لیکن ان کے پاس کیا سورس ہے؟ میں پوچھوں گا تو وہ کہیں گے نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا سورس. اور میں یہ پوچھوں کہ مجھے کیا ریلیف دیا گیا ہے, مجھے نہیں بتائیں گے وہ. یعنی آپ صحافت کے لبادے میں جو باتیں کہیں آپ اس کا سورس ڈکلیئر نہیں کرتے, لیکن آپ کسی کی پگڑی اچھال کے رکھ دیں, روز ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے اسمبلیوں میں, میڈیا میں, روز پوچھتے ہیں کہ بھائی نہ کسی نے این آر او لیا. جس این آر او کا ذکر بار بار ہوتا ہے اس این آر او کو بھی افتخار چودھری نے اسٹرائک ڈاؤن کیا, اور وہ اسٹرائک ڈاؤن ہونے کے بعد زرداری صاحب کے کیسز جب وہ صدر سے نہیں کھلے. ٹائم تھوڑا رہ گیا, لاسٹ کامنٹ میں ذرا چیمہ صاحب سے اسی پہ لے لوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تو میں کہوں گا, کائرہ صاحب نے چلیں اینڈ میں مانا تو صحیح کہ این آر او لیا تھا, وہ بعد میں اسٹرائک ڈاؤن ہوا. ایٹ لیسٹ انہوں نے آج مان لیا آن ریکارڈ کہ انہوں نے ان کی پارٹی این آر اوز لیتی رہی اور این آر اوز لے کے اقتدار میں آتی رہی. دوسری بات یہ کہ یہ سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ شور سے بات کرنے یا زور سے بات کرنے سے آپ کا موقف درست نہیں ثابت ہوتا. آپ کے سامنے یہ آرگومنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی تو لیڈرشپ کے پاس اپنی بے گناہی کو دینے کو کچھ نہیں ہے. جب اب دیکھیں ہماری لیڈرشپ سے جب سوال کیا گیا, انہوں نے 60 صفحوں پچھلے 40 سال کا اپنا حساب دیا, حالانکہ وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں رہے تھے. لیکن ان کی لیڈرشپ سے جب بھی پوچھا جائے کہ بھائی یہ فلودہ والا اور یہ سارے جو اکاؤنٹس نکل رہے ہیں یہ پاپڑ والے, یہ کہاں سے آئے, کس طرح, جب اس نے سرے محل کا چلے پرانا قصہ ہے وہ ایک الگ, وہ بھی ایک الگ قصہ ہے کہ کس طرح سے پہلے انہوں نے ڈینائی کیا اور کس طرح سے بعد میں اپنی جیب میں پیسے ڈال دیے. بات ہی کرتے ہیں این آر او نہیں لیتے. وہ این آر او تو ابھی آپ نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ آپ کی ایک ہسٹری رہی ہے, اور دوسرا آپ کے لیڈر پہلے کہتے بڑک مارتے ہیں کہ جی چیئرمین نیب کی جرت کہ وہ میرے خلاف کیس کریں, اور اس کے بعد اگلے دن آپ منتے ترلوں پہ آ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر کہ بھائی پچھلا چھوڑ دو, آگے کی بات کرو. کیا پچھلا چھوڑ کیوں دو, کس لیے چھوڑ دو؟ مطلب کوئی قوم کا پیسہ اس لیے چھوڑ دو, یہی تو یہ بکا کرتے ہیں ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ. سو لہٰذا بات وہ کرنی چاہیے جو حقائق کو قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ کون سچ بول رہا اور کیا کس کے پاس کیا حقیقت اور کیا. 4 سال بھی مالک صاحب ایسے ہی گزر جائیں گے. میرا کام ہے, عام بندہ تھک گیا ہے, عام بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ پاور پالیٹکس میں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ
عام آدمی کی زندگی میں ریلیف آ رہی ہے کہ سختی آ رہی ہے. وہ جی ڈی پیز اور بیلنس آف پیمنٹ سے سنتا, وہ دیکھتا نا ڈیلی بیسس. آج عام آدمی کے لیے ڈیلی بیسس پہ سروائیول ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کے ایک سال شاید آپ کی میری زندگی میں فرق اتنا سادیہ نہ پڑے, ان کی شیما صاحب کی زندگی میں فرق نہ پڑے. دا مین آن دا اسٹریٹ, اس کے لیے ایک مہینہ بھی بہت ہے. کبھی دیکھ لیں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کبھی آپ دیکھ لیں اس ملک میں پروسٹیوشن کتنی بڑھ گئی ہے. سب کچھ یہ مجبوریاں, یہ مینیفیسٹیشنز ہیں. تو ایک ایک دن بڑا دن ہوتا ہے, اس کو ذرا سوچیں. تو پالیٹکس سے باہر نکل کے عوام کے ایشوز کا سوچنا پڑے گا. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے محمد مالک صاحب, عمر چیمہ صاحب, قمر زمان کارا صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.